بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم علماء کرام و مہمانان گرامی اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے عورت کو اصل عزت و مقام اسلام نے دیا. جناب عالی، اسلام نے ہر زمانے، ہر ماحول اور ہر گھرانے میں عورت کی تربیت کے امور کو اس طرح منظم رکھا ہے کہ عورت نے اپنی عظمت کو پایا ہے. یہ بات صرف صدر اسلام کی خواتین سے مخصوص نہ تھی، بلکہ کفر اور ظلم و تشدد کے سیاہ ترین دور میں بھی یہ سب ممکن رہا ہے. اگر ایک گھرانے نے اپنی بیٹی کی اچھی طرح تربیت کی ہے تو یہ بیٹی ایک عظیم انسان بنی ہے. اس کی زندہ مثالیں ہمارے زمانے میں موجود تھیں. محترم حاضرین محفل، قبل نصف صدی ایک جوان، شجاع، عالمہ، مفکر اور ہنرمند خاتون آمنہ بنت الہدیٰ شہید آیت اللہ باقر صدر رحمۃ اللہ کی خواہر نے پوری تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا. وہ اپنے عظیم بھائی کے شانہ بشانہ راہ میں بھرپور کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوئی. دشمن ان کی شجاعانہ کردار سے اتنا غائب ہوا کہ اس نے بنت الہدیٰ پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی اور وہ درجہ شہادت پر فائز ہوئی. محترم سامعین، بنت الہدیٰ جیسی عظیم خاتون کی عظمت و شجاعت عظیم مردوں میں سے کسی ایک سے بھی کم نہ تھی. ان کی کارکردگی ایک خاتون کی کارکردگی ہے اور ان کے عظیم بھائی شہید آیت اللہ باقر صدر رحمۃ اللہ کی جدوجہد و فعالیت ایک مردانہ کوشش تھی، لیکن دونوں کی جدوجہد و فعالیت حصول کمال اور ان دونوں انسانوں کی ذات اور شخصیت کی عکاسی کرتی تھی. ایسی ہستیاں تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. بقول شاعر، ہم عاشقان آل محمد ہیں اے سوا، ہم عاشقان آل محمد ہیں اے سوا، زندہ رہیں گے نام ہمارے فنا کے بعد. محترم سامعین، یہ عظیم خاتون اس آیت کی مصداق بنی. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی اسے کس جرم و گناہ میں قتل کیا گیا ہے. اس مجاہدہ کا ایمان دشمن کے لیے فولاد سے زیادہ سخت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرمان ہے، ان المومن اشد من زبر الحدید، یعنی مومن فولاد سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ لوہا جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اگر مومن کو قتل کر دیا جائے اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر دوبارہ قتل کر دیا جائے تب بھی اس کا دل متغیر نہیں ہوتا. ایسی عظیم القدر خواتین اپنے دامن میں شہداء کی پرورش کرتی ہیں اور اپنے فرزندوں کو ایک فداکار انسان کی صورت میں معاشرے کو عطا کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے وطن دین اسلام اور اپنی قوم اور اس کی عزت و آبرو کا دفاع کر سکیں. محترم سامعین، ہمارے پاس آج خواتین کی تربیت و پرورش کر کے بنت الہدیٰ جیسے خواتین تیار کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، جس نے معاشرے میں بہترین کردار ادا کرتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کنیزی کا حق ادا کیا. آج کی ہر خواتین اور خصوصاً ولایت و امامت کی پیروکار خواتین کو اس عظیم شخصیت کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ آج کے اس پرفتن روی فکری و نظریاتی انحراف کے اس دور میں اپنی ذمہ داریوں کو درک کر سکیں اور اخلاقی، معاشرتی، عسکری، تہذیبی، سماجی دہشت گردی کا فلاح کما کرنے کے لیے کما حقہ اپنا کردار ادا کر سکیں. ہمارے پاس اپنے معاشرے میں بہترین تربیت کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی سیرت موجود ہے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام جیسے فرزند کی تربیت کی. ان کی تربیت ہی کا نتیجہ امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانی پیش کی. بس سامعین، میں تقریر کو انہی جملوں میں ختم کرتی ہوں. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت سے زیب و زیب بنا. علی کا
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.